الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستو، ہر محفل کے شروع میں جو بات یاد دلائی جاتی ہے، پھر عرض ہے کہ ہر ایک کو راست اللہ پاک سے لینا ہے، تو آپ سب لوگ اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اجتماع کی آخری مجلس ہے، 2 دن سے اللہ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہے جو اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والا ہے۔ یہاں سے جاتے ہوئے دلوں پر ایک غم کی کیفیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی یاد کی یہ مجلسیں، اللہ کی محبت کے تذکرے، یہ آج کل کی جلتی ہوئی دنیا میں سکون کے جزیرے، دل کا سکون، روح کی طاقت، سب یہی ہے۔ اب پھر باہر جائیں گے تو پھر وہی سب پریشانی کی دنیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ تو اس زمانے میں جو ظلمت ہے، ہر طرف فتنے، آزمائشیں، بے حیائی، بارش ہو رہی ہے ظلمتوں کی ہر طرف، بے چینی، بے سکونی، تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ اس زمانے کی جو اندھیروں کی بارش ہو رہی ہے، اس میں ہر ایمان والے کو اپنی محبت کا داغ دیجیے دل میں، جو اتنا خوبصورت، جیسے خوبصورت چہرے پہ تل کتنا اچھا لگتا، خوبصورت بچوں کو لگاتے ماں باپ، تو اس دل پہ ایک ایسی محبت کا ایسا ایک داغ لگا یا اللہ کہ وہ دیکھ کے چاند کو شرم آ جائے، وہ کتنا حسین ہے، میں تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے۔ وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ تو اس دور کا علاج ہے محبت والا دل لے کے جینا، اللہ کی یادوں کے سہارے جینا۔ اللہ کی یادوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تسلی کا سامان یہاں، ایک ہی ہے تسلی کا سامان، وہ محبوب کامل، وہ مطلوب کامل، وہ بہت محبتوں والے، وہ اعلیٰ ترین صفات والے، جو ہماری ہر پکار پہ لبیک کہنے والے، ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، اس رب کی محبت، اس کی یادیں ہی سہارا ہے۔ اس زندگی کا سکون وہی ہے۔ تو اب جا رہے ہیں مسجد سے تو ایک غم کی کیفیت ہونا چاہیے۔ یہ در و دیوار بھی روتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، جہاں اللہ کی یاد کی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کسی پہاڑ پہ کوئی تھوڑی ذکر کرے تو وہ پہاڑ اطراف کے پہاڑوں کو سامنے دی دینا چاہتا ہے، ہاں دیکھا میں کون ہوں، فخر کرتا ہے وہ پہاڑ، اللہ کا بندہ آج ذکر کر کے جا رہا ہے، عبادت کر کے جا رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کوئی نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ در و دیوار جہاں جہاں وہ عبادت کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، وہ پورے روتے۔ تو یہ محبت کی دنیا ہے، اللہ کی بندے کی، مخلوق کی، خالق کی بھی محبت کی دنیا ہے۔ تو ہم یہاں جاتے ہوئے غمگین دل لے کے جائیں، یہ در و دیوار بھی غمگین ہوں گے۔ تو بہرحال دوسرا موضوع نکل گیا۔ تو یہ آخری محفل ہے، خاص قسم کی ایک عاجزی، ایک تڑپ کے ساتھ اللہ سے مانگیے کہ اللہ جا رہے ہیں، خالی ہاتھ مت بھیجیے، اللہ کچھ تھوڑا نور کا تحفہ، ذرا دل پہ تھوڑی سی پالش، کچھ نور کی محبت کی تھوڑی پالش کر کے بھیج، ایک قدم آگے بڑھا دیجیے۔ ایسے ایک ایگزام دے کے جاتا ہے بچہ تو ایک درجہ بلند ہوتا ہے،
ہم آئے 2 دن آپ کے پاس رہے, لوگ سرٹیفکیٹ دیتے رہتے ہیں 2 دن کا کورس کرا کے, 4 دن کا کورس کرا کے, کچھ اپنی رضا کا ایک سرٹیفکیٹ دے کے بھیجے. ہاں بھائی آئے تھے ادھر 2 دن خوب روئے ہیں, خوب عبادت کی ہیں, خوب چاہا ہے مجھے, چلو سرٹیفکیٹ ہر ایک کو. 4 دن کمپنی میں کام کر کے نکلے تو کمپنی خالی چھوڑتی کیا, سرٹیفکیٹ ہاں بھائی ہمارے پاس کام کیا. ایک مدرسے میں پڑھ کے جا رہے دوسرے مدرسے کو, تو مدرسے والے تصدیق نامہ دیتے, ماشاء اللہ یہ بچہ اخلاق والا ہے. تو اللہ خالی ہاتھ نہیں, کچھ تمغہ دے کے بھیجیے جو قیامت میں بتایا جا سکے. تو میں جو ہے اللہ کی محبت کے کچھ اشعار لینے کے لیے گیا تھا, ابھی یاد آیا تو وہ اشعار کا کاغذ تو نہیں ملا, مگر ایک دوسرا کاغذ جو ہے جو کل سے جو مضمون چل رہا اسی کا ملا. تو میں سمجھا شاید اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو مضمون میں کل سے بول رہا ہوں اس کا خلاصہ اللہ چاہ رہے. آخری مجلس سے میں چاہتا تھا کہ ذرا دل پہ بات ہو, دل کی بات ہو, دل کو مخاطب کیا جائے, ہاں کچھ دل کے ترانے چھیڑے جائیں, مگر اللہ تعالیٰ چاہ رہے شاید کہ ذرا ان کو ہوش میں رکھ کے کام سکھاؤ, کام بتاؤ ان کو. اس وجہ سے جو ہے وہ تو کاغذ نہیں ملا, دوسرا مل گیا کہ جس نسبت کے لیے ہم لوگ آئے. کل ہم آتے ہی کیا کیے, پہلے رو رو کے توبہ کیے, یا اللہ ہم قابل تو نہیں ہیں کہ آپ سے نسبت مانگیں, مگر پھر نسبت نہیں لیں گے تو کریں گے کیا ہے زندگی میں, آپ سے تعلق نہیں بنائیں گے تو کیا. پھر نسبت کی طلب کیا اس کے بعد بیان ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے اللہ تک پہنچیں کیسا, اللہ سے مضبوط تعلق کیسے قائم کریں, اس کا بیان کل ہوا اور آج ہوا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں, احادیث کو دیکھیں, قرآن کو دیکھیں, حضور کے بتائے ہوئے مسنون اعمال کو دیکھیں, تو کس طرح سے روح کو طاقتور کرنے کے اعمال دیے گئے اور کس طرح سے نفس کو مضبوط کنٹرول میں کرنے کے اعمال دیے گئے. یہ 2 چیزیں ہو جاتی ہے تو تعلق مع اللہ حاصل ہو جاتا ہے. تو اس کو ہمارے حضرت نے جو ہے یہ تابہ منزل صرف دیوانے نے گئے, یہ کتاب بہت غیر معمولی ہے, یہ بہت ہی غیر معمولی کتاب ہے, ہر چیز حوالے سے ہے, نیچے جو ہے پورے حوالے ہیں, عربی عبارت ہے. تو اس میں جو ہے سنت کا سلوک ہے. آج کل جو ہے لوگ بہت سارے سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ سلوک صوفیوں کی چیز ہے, کیا کیا چیزیں ہندوؤں سے لے کے پارسیوں سے لے کے کیا کیا یہ سب کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ جو ہے پورا سلوک حضور پاک کا ہے. حضور نے جو اللہ تک پہنچنے کے جو راستے بتائے ہیں, اس میں حضرت نے جو ہے اللہ تک پہنچنے کی 25 سیڑھیاں لکھی ہیں, 25 اعمال لکھے, اور بہت ہی کھلے انداز میں ہر چیز حوالے کے ساتھ دل میں اتر جانے والے انداز میں ہے اس کے اندر. تو میں کیا چاہ رہا تھا, یہ وقت تو ایسے ہی گزر گیا میرا, تو اصل میں میرا ایک ہی بیان ہوا, وہ لمبا ہو گیا. وہ میرے حساب میں ایک بیان تھا وہ, تو وہ اس میں میرا وقت کھپ گیا. پھر صبح میں دینی دوستی آ گئے, پھر ماشاءاللہ رات میں حضرت بھی آ گئے, 3 گھنٹے ادھر چلے گئے. تو میں اصل میں یہ راہ ولایت سے کچھ حصے آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا تھا ان 2 دنوں میں, جس سے اس کتاب سے استفادے کا ایک ڈھنگ مل جائے اور وہ ہم جا کے اس کا استفادہ کر سکیں. بہرحال ہماری آپ سب سے گزارش کیا ہے کہ الحمدللہ سلوک کی یعنی اللہ تک پہنچنے کی ایک سچی طلب لگتا ہے پیدا ہوئی کچھ نہ کچھ, تو اس کے واسطے آپ حضرات کیا کیجئے, اس کتاب کو بہت غور سے پڑھیے. اس میں کوئی بات بھی کچی نہیں ہے, سب باتیں مضبوط آیتوں حدیثوں سے ہے. یہ 25 قدم اس میں ہے نا, آپ لوگ اپنی مرضی سے یہ 25 میں سے کوئی ایک قدم اگلے اجتماع تک وہ اپنے اندر پکا کر کے آئیے. ایک قدم تو آپ آگے بڑھیے, اس میں کی کوئی چیز آپ پڑھیے, پڑھ کے اس کو جو ہے غالب کیجئے. اس میں جو ہے 25 جو قدم ہے دیکھیے, ایک تو نیت بنانا ہے, دوسرا ہے ہر وقت باوضو, اس میں ہے کتاب میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, نیت بنانا ہے, باوضو رہنا ہے, اور ہر موقع کی دعا مسنون پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. حضرت نے ایک ہی جگہ میں پوری دعائیں لکھ دی, بہت کتابیں دیکھنے کی ضرورت, ایک جگہ مل جائیں گی پوری دعائیں, ترجمے کے ساتھ مل جائیں گی. اس کے بعد جو ہے خاص طور پہ الگ عنوان بنے ہیں صبح شام کے اذکار. اس کی اہمیت کی وجہ سے ہمارے پاس دینی دوستی میں روز اول سے ہی صبح کے اذکار کی عادت ڈالی گئی ہے, غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے, تو اس کو حضرت نے الگ عنوان دیا ہے. پھر اس کے بعد 24 گھنٹے کی مسنون اعمال, ایک تو دعائیں پڑھنا, دوسرے حضور جس طرح سے وضو کرتے تھے ویسے ہی کرنا, حضور جس طرح سے کپڑے پہنتے تھے ویسے ہی پہننا. 24 گھنٹے کے اعمال, وہ
بہت دل نشین انداز میں حضرت نے ایک ایک چیز کو سمجھایا. آپ غور سے پڑھی تو بالکل دل پہ اثر ہوگا. پھر اس کے بعد ہے یہ چیز، یہ مستقل توجہ اللہ کے لیے وضو، نیت اور یہ دعائیں ہیں، یہ وقوف قلبی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. اس کے بعد ذکر بہت ہی اعلیٰ کامل درجے میں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ نماز کی شکل میں دیا. جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تزکیے کا حکم دیا ہے 30ویں پارے میں، وہاں تزکیے کے واسطے ذکر اور نماز کا تذکرہ ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. ذکر کی بھی سرکاری شکل پکی اللہ کی طرف سے منظورہ جو شکل ہے بہت تاثیر والی نماز ہے. وہ نماز سے بڑھ کے کوئی چیز ہے ہی نہیں دین میں، مگر ہم لوگ اس کو سیکھ نہیں رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں. تو نماز کا اہتمام کیا چیز ہے. اب وہاں سے حضرت کے شروع ہے. اذان کے آداب کیا ہیں، اس پہ کل میں نے جمعہ میں اس پہ بیان دیا اہمیت کی وجہ سے. کتنا اذان کا عمل بھی میرا آپ زندہ کر لیجیے. اس مہینے میں اس کی مشق کیجیے. میں اسی کا بیان آج الگ بیان میں رکھا ہوا تھا مگر موقع نہیں ملا. ایک جو ہے ہمارے حج کو جب جانا ہوا تھا تو ایک عربستان ایک عربی عالم کی کتاب ملی، کیف تطیل عمرک الانتاجی، کہ اپنی پروڈکٹیو لائف کو کس طرح تم لمبی کر سکتے ہو. یعنی اس ایک ہی زندگی میں کتنے اعمال کر سکتے آپ. علامہ اقبال بولتے کیا عشق ایک خطرہ ناپائیدار کا، خیر چھوڑیے اس کو، شعر کہیں گے پھر تفصیل میں جائیں گے. تو چھوٹی سی زندگی ہے، مومن کے ارمان اتنے بڑے اللہ کو منانے کے ہیں، تو چھوٹی سی زندگی کو بڑا کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی چھوٹی ہے مگر پیداوار خوب نکالو، بڑے بڑے اعمال کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کی اس طبیعت کو دیکھ کے بعض ایسے ایسے اعمال بتائے ہیں تھوڑی دیر میں ہو جاتے ہیں مگر بہت ثواب ملتا ہے. تو ویسے اعمال کو انہوں نے جمع کیا اس کتاب میں. وہ 20 سال پہلے ترجمہ کر کے رکھی ہوئی ہے گھر میں، وہ چھپنے کی نوبت کب آتی معلوم نہیں. تو کیف تطیل عمرک الانتاجی، تو اس میں انہوں نے اس موضوع کو لیا ہے. تو میرے سب ساتھیوں سے، جیسے میں کوشش کر رہا تھا کہ صبح کے اذکار سب کو عادی ہو جائیں، سب عادی ہو جائیں. اہتمام سے اس کی ماشاءاللہ تقریباً ساتھیوں کو عادت ہو گئی، اس کی بڑی برکت ہے. میری خواہش ہے کہ آپ اس اجتماع سے جو چیز لے کے جائیے ایک دولت، وہ یہ ہے اذان کا جواب دینے کی عادت شروع کر دیجیے. چھوٹا عمل ہے. جب مؤذن کہے اللہ اکبر ہم بھی وہی کہیں گے. جب مؤذن کہے اشہد اللہ، جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی کہیں گے. صرف جو ہے جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے تو اس وقت ہم کو کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا کچھ مشکل ہے کیا؟ مگر ثواب کتنا ہے بولو. اگر یہ ہمارے آمینہ مسجد جیسی رواں مسجد ہے، کوئی کسی مسجد میں 100 مصلی اندازاً 100 مصلی پڑھتے ہیں سمجھو، اس مسجد کی اذان کا جواب دینے کی آپ نے عادت ڈال لی. مؤذن صاحب جو بول رہے آپ بھی وہی بول رہے. تو صرف اذان کا جواب دینے سے کیا ہو جائے گا، آپ کی ایک دن کی عمر پھیل کے 500 سال ہو جائے گی. ویسے ہی سمجھایا اس نے. اچھا، ایک دن میں 500 سال کی جو کمائی ہو سکتی ہے، 500 سال زندہ رہتے تو جو کما سکتے تھے وہ ایک دن میں کمانا ہے. تو اس کی ترکیب کیا ہے؟ مسجد کی 5 وقت کی نماز میں مؤذن کے ساتھ بولنا، وہی جملے بولنا. اور پھر انہوں نے مختلف صحیح احادیث، حسن احادیث سے ثابت کیا کہ بھائی حضور فرماتے ہیں کہ اذان کا جو جواب دیتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جو مؤذن کو ملتا ہے. اچھا، مؤذن کو کتنا ملتا ہے؟ مؤذن کتنا خوش قسمت ہے سمجھو. ہر مؤذن، ہم تو کیا ہے اب مؤذن تو لا محالہ اذان دیتا ہی ہے. تو ہر مؤذن کی ایک دن کی زندگی اصل میں 500 سال کی زندگی ہے. مؤذن کا وہ درجہ ہے. اس لیے پہلے زمانے میں بہت علماء اور بڑے معزز اشخاص مؤذن بنتے تھے. اب آج کل کے زمانے کو ایسا بالکل جو ہر جگہ سے ریجیکٹ ہو گیا، جو صدر صاحب کی ہر ڈانٹ سہ سکتا، بیچارہ بے بس وہ مؤذن رہتا ہے. ویسا تھوڑی تھا. اذان دینا بہت بڑا اعزاز ہے. قیامت میں سب سے اونچا سر مؤذن کا ہو. تو بہرحال مؤذن کو جتنا ثواب ملتا ہے وہ اذان کا جواب دینے والے کو ملتا ہے. مؤذن کو کتنا ملتا ہے؟
تو اب انہوں نے مختلف صحیح حدیثوں سے ثابت کیا کہ جتنے لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں ان کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا مؤذن کو ملتا ہے اکیلے کو. اور پھر اس کی اذان کی آواز سن کے محلے میں جتنی بھی عورتیں گھروں میں پڑھتی ہیں نا ان کی نماز کا بھی ثواب ملتا ہے. اور جہاں جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک جتنے بھی مخلوقات ہے، ذرہ ذرہ کنکر کا ایک ذرہ بھی ہے تو قیامت میں گواہی دینے والا ہے کہ یہ اللہ آپ کا نام بلند کیا تھا اس نے. تو جتنے مصلی آئیں گے ان سب کا ثواب مؤذن کو ملتا ہے. اچھا ایک مصلی کو کتنا ثواب ہے؟ پھر وہ حدیث انہوں نے نقل کی. کوئی بھی حدیث کمزور نہیں، عرب کے عالم ہیں تو نیچے تحقیق لیتے. ایک مصلی کو کتنا ملتا ہے؟ اگر کوئی مصلی اذان سننے کے بعد وضو بنا کے اہتمام سے گھر مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے. تو اگر کسی مسجد میں 100 مصلی نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد کا جواب دینے کی آپ کی عادت ہے، تو گیا ہر اذان کے بدلے میں 100 حج کا ثواب مل گیا، اور 5 نمازوں کے بدلے میں 500 حج کا ثواب مل گیا. پھر وہ صاحب کھول کے سمجھائیں کہ تم بولو اگر تم زندہ رہتے تو 1 سال میں ایک ہی حج کر سکتے، اس سے زیادہ کر سکتے کیا؟ 1 سال انتظار کرنے کے بعد ایک حج ہوتا. سمجھے؟ تو گیا تم ایک دن میں 500 حج کا ثواب کما رہے ہو تو 500 سال کی تمہاری زندگی ہوئی کہ نہیں؟ تھوڑے پیارے انداز میں انہوں نے سمجھایا. تو آج سے ہمارے سب ساتھیوں سے اگر آپ لوگ لوٹیں گے پھر اتنے لوگ کرے تو پھر میرے کو ہی ملتا نا، میرا بھی مطلب ہے الدال علی الخیر کفائلی. تو میں بھی فری میں نہیں بتا رہا ہوں. تو آپ سب لوگ میری درخواست ہے، مجھے بھی فائدہ ہونے والا ہے، ہاتھ جوڑ کے پاؤں پڑھ کے درخواست ہے، چھوٹا عمل ہے، محسن صاحب جو بولتے ہیں اپن بھی وہی بولنا. تو ہر اذان پہ کتنے حجوں کا ثواب ملتا ہے. یہ تو خالی مسجد میں آنے والے مصلی ہو، گھر کی عورتوں کو بھی پھر ملتا. تو اتنا آسان عمل ہے اذان کا. اس واسطے ہمارے حضرت اس کو الگ عنوان دیے ہیں. یہ 25 عمل میں ایک رکھیں اس کو. قرآن حدیث کا ذوق میں ایک کتاب دیکھ کے حیران ہو گیا، کیا ذوق ہے. سنت میں جس چیز کی اہمیت ہے اسی کو دیا. اور ایک چیز ہمارے معاشرے میں یہ انڈیا پاکستان وغیرہ میں کیا ہے، ایک بہت بڑی چیز چھوٹ رہی ہے، اس کو حضرت نے دیا ہے وہ اس کے اندر بہت اہتمام سے. وہ کیا ہے، نماز کے بعد کے بہت سارے اذکار حضور نے بتائے ہوئے ہیں. سمجھے؟ وہ اہل حدیث مسجدوں میں لگ کے رہتے اکثر. عربوں میں اس کا بہت اہتمام ہے. بغیر وہ نماز کے بعد کے اذکار پڑھے کہ وہ لوگ اٹھتے نہیں. اور وہ پوری صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. وہ کوئی اس میں حنفی شافی کا قصہ نہیں ہے. ہر چیز جو سنت میں ہے وہ سب کے پاس ہے، مگر اتفاق سے وہ رواج نہیں ہے ہمارے پاس. کیوں نہیں ہے معلوم نہیں، حالانکہ وہ پوری حدیثوں میں ہے، اس کی تاکید ہے، سب ہے. تو نمازوں کے بعد کے جو اذکار حضور نے سکھائے ہیں وہ بھی بہت ٹاپ کی چیز ہے، بہت اعلیٰ الفاظ ہے، بہت درجہ ہے اس کا. تو انشاءاللہ پھر کسی مجلس سے اس کی پابندی کریں گے. ہاں، اس کو حضرت نے پھر اس کو اہتمام سے دیا ہے. تو آج سے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اذان کا جواب دیجیے. انشاءاللہ یہ بہت بڑا تحفہ ہے آپ کے واسطے. ایک دن کی زندگی 500 سال کی ہو جائیں گی کل سے. اذان کا جواب دینا ہے. ایک شوق ہے نا اس کے اندر. کیوں اتنا زیادہ ہے؟ اذان اسلام کی ایک شان ہے. جماعت کی نماز ایک اسلام کی شان ہے. مسجدوں کا سسٹم اسلام کی ایک شان ہے. پوری دنیا میں اس سے اسلام، جس شہر میں جاؤ مسجدیں مسجدیں مسجدیں، مینار مینار، اذان گونجتی ہے اللہ کا نام. اذان کا اللہ ایسا سسٹم چلائے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کئی جگہ اذان چل رہی ہے. 24 گھنٹے سسٹم ایسا ہے، جیسا سورج ہٹتے رہتا ہے، وقت نماز کا ہٹتے رہتا ہے نا، تو دنیا میں کسی نہ کسی حصے میں اذان گونجتے ہی رہتی ہے. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ایک ہی کی پوجا کرو، یہ گونجتے رہتی ہے. اسلام کی بڑی شان ہے اذانیں، یہ نمازیں، اور وہ کامل دعوت ہے. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، پورا اسلام ہے اس میں، اذان میں. کتنے صحابہ کو غیبی رہنمائی کے بعد اذان طے ہوئی. کوئی بولے نماز کو کیسے بلائیں گے، چلو گھنٹی بجائیں گے عیسائیوں کو، کوئی بولے ناقوس بجائیں گے، کوئی بولے آگ جلائیں گے. مشورہ ہوا مختلف مذہبوں کا دیکھ کے.
تو کسی بھی تسلی نہیں ہوئی، چلو سب مل کے اللہ سے رجوع کرو. تو کئی صحابہ کو یہ خواب نظر آیا، ایک صاحب کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں. تو یہ اذان ایسی غیر معمولی چیز ہے، پورے اسلام کی دعوت پورے عالم میں گونج رہی ہے، ہر وقت گونج رہی ہے. تو اس میں ہم بھی شامل ہو رہے ہیں مؤذن کے ساتھ. جب مؤذن کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم لوگ بولے بالکل اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں. وہ عالمی گونج میں آپ کی گونج آپ کی تائید شامل ہو گئی، خالی نہیں ہے ثواب. مؤذن کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ فوراً ساتھ دے رہے، کام روک دیا اذان شروع ہوتے. ایک مسجد کے ساتھ تو ایسا کرنا. اب مسلم محلوں میں کیا ہے، وہ اذان ایک ساتھ آتے رہتے کہیں، تو سب کا تو جواب نہیں دے سکتے نا. کوئی دے دیوانگی تو اللہ اور خوش ہوں گے، لیکن ایک اذان کا تو جواب دے سکتے ہیں. تو مؤذن کیا کر رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے میں گواہی دیتا ہوں. تو آپ بولنا میں بھی گواہی دے رہا ہوں اللہ ایک ہے. وہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے میں گواہی دیتا ہوں. آپ جوش کے، وہ حدیث میں آگے اس حدیث بھی آ رہی کہ جو اذان کا جواب دے گا دخل الجنہ، مسلم شریف کی حدیث. اور کچھ آگے پیچھے شرط ورط کچھ بھی نہیں ہے، جو اذان کا جواب دے جنت میں داخل ہو جائے گا، مسلم شریف کی حدیث ہے. تو کیوں بقلبہ، تم بھی جوش سے شامل ہو جاؤ. بولے اتنا ہی شرط لگا رہے حضور، دل سے شامل ہو جائے. رکو رکو اشہد اللہ ایسا مت بولو. امام حسن صاحب آپ جو اعلان کر رہے ہیں نا، میرے بھی دل کی آواز ہے، یہ ایسا سوچتے ہوئے زندہ دل کے ساتھ بولیے آپ مؤذن کے قلب. تو بہرحال میرے دوستو، یہ ایک تحفہ لے کے جائیے. ایک دن کی زندگی آپ کی کیا ہو جائیں گی، 500 سال کی ہو جائیں گی. اذان کا جواب دیں. کون کون دیتے بھائی اذان کا جواب؟ انشاءاللہ باش اللہ قبول فرمائے. حضرت اس میں لکھے ہیں ہمارے ہند و پاک کی بہت بڑی ہستی گزری ہے. تھے تو 9 مسلم، مگر وہ محدث بھی تھے، ان کا حاشیہ بھی ہے، اور بہت بڑے مفسر ہے. پوری دنیا، پورے ہند و پاک سے آزادی سے پہلے ہر عالم آ جا کے تفسیر کر کے آتا. مولانا احمد علی لاہوری بہت بڑی ہستی تھی ان کی. تو حضرت نے ان کا نقل کیا ہے قول کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا لوگوں کی زندگیوں میں، میرا تجربہ ہے کہ جو لوگ بھی اذان سنتے ہی شروع ہوتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، ادب سے اس کا ادب کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، میرا تجربہ یہ ہے کہ کلمے پر ان کی موت آتی ہے. انہوں نے کہا اب وہ دخل الجنہ کا مطلب سمجھ میں آ رہا، کلمے پہ موت آئی تو کہاں جاتا، سیدھا. تو انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ وعدہ، اذان کا جواب دیں گے. چلیے ایک بھی کام کر لیے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے میری نجات ہو جائے. اللہ قبول فرمائے. تو بہرحال اس کے اندر 25 سیڑھیاں ہیں، سب احادیث سے ہے، پھر بہت پیار سے کھولا ہے حضرت نے اس کو. تو پہلے تو 24 گھنٹے ذکر والے چیزیں آگے، نیت، وضو، مسنون دعائیں، مسنون اعمال. تو یہ وقوف قلبی کی شرعی صورت ہے. اس کے بعد جو ہے نماز ہے، یہ فرائض میں ہے، وہ نوافل تھے وہ سب. اور جو قرب اللہ کا فرائض پہ ملتا ہے وہ نوافل پہ نہیں ملتا. نماز سے جو قرب ہوتا ہے وہ یہ سب سے آگے ہو. تو اس واسطے حضرت اذان سے شروع کی ہے کہ نماز سے پورا نور لینا ہے، نماز سے پوری جان حاصل کرنا ہے. تو کہاں سے اسٹارٹ لینا؟ اذان کے وقت سے ہی متوجہ ہو جانا. اذان کے پورے آداب حضرت نے لکھے. اذان اور نماز کے بیچ کی جو وقت ہے اس کی حدیثیں لکھی کہ وہ وقت دعا میں قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، خالی بیٹھ کے لینا مسجد میں. پھر نماز کے اہتمام کی کتنی شکلیں ہیں وہ سب حضرت نے لکھی ہیں. تو بہرحال یہ فرض نمازوں کے اہتمام نے حضرت نے جو کچھ لکھا ہے اس کو غور سے پڑھیے، پڑھ کے نوٹس بنائیے. ہر چیز کے نوٹ بنائیے، ایک کاپی رکھ لیجئے. نوٹس بنانے کے بعد ایک مرتبہ دیکھ لیں گے، 2 مرتبہ دیکھ لیں گے، یاد ہو جائے گا. یاد رہے گا تو عمل کریں گے نا. یہ راہ ولایت کی ایک ایک چیز کے نوٹس بنا لیجئے کاپی میں. اور میں کیا کرتا ہوں، میرے اتنے کاغذ رہتا میرے پاس، وہ اتنے کاغذ میں 2 گھنٹے کا بھی بیان رہتا. تو نوٹس بنا لینا سیکھیے. ذرا ایک لفظ لکھ لیے پوری بات یاد آتی ہے. اس کی مشق کرانے کے واسطے ہماری اللہ کی پہچان میں مشق ہے، ہماری ہر کتاب میں مشق ہے. بڑے سے بڑے مضمون کو کیسا پی جانا ہماری ہر کتاب سکھاتی. وہ سیکھیے، آپ کو علم کو گرفت کرنے کا سلیقہ آ جائے گا. آپ نوٹس بنایا کیجیے.
تو یہ ایک ایک مضمون کے نوٹس بنا کے بار بار دیکھیے، یاد ہو جائے گا، پھر پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال حضرت نے کیا کیا، اس کے بعد اذان، فرض نماز، پھر سنت جو نمازیں ہیں ہر سنت کے فضائل لکھیں، صبح کی سنت، دوپہر کی سنتیں، شام کی سنتیں وغیرہ، اس کے پورے فضائل ہیں۔ ہم لوگ پڑھتے تو اگر حدیثیں یاد ہوں گے تو کتنا مزہ آئے گا۔ پھر یہ جو نمازیں ہیں، اشراق کی نماز، تہجد کی نماز، تہجد کی نماز کا بیان تو اتنا پیارا ہے، ایسا جی بولتا ہے کہ بس تہجد پہ قربان ہو جائے، بہت پیارا انداز ہے، بہت فضائل ہے تہجد۔ تو بہرحال سنن اور نوافل یہ 7واں قدم ہے سمجھو اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ تہجد ہے 8واں، تہجد کو الگ سے نمبر دیا ہے حضرت نے۔ اس کے بعد ہے 8ویں جو چیز، 9 ہونا چاہیے، 7 8 ہاں نمبر آگے پیچھے، تلاوت قرآن، اس کے فضائل ہیں۔ اس کے بعد ہے تنہائی میں دعا، تنہائیوں کی دعائیں، تنہائی میں اچھی دعا ہونا ہو تو مناجات مقبول زیادہ پڑھنا، اپن دعائیں اپنے کو یاد ہو جاتی، تنہائی کی دعا اچھی ہوتی، مناجات مقبول۔ حضور کی پوری دعائیں ترجمے کے ساتھ بھی ہے، نظم میں بھی ہے، اس کا ذوق ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے نفل روزوں کا اہتمام۔ اب یہاں سے مجاہدہ شروع ہو گیا، جو مجاہدہ کا جو باب ہے، 2 کام کرنا رہتا ہے، ایک تو روح کو اڑانا ہے اور دوسرا نفس کو دبانا ہے۔ ایک دوا ہے، ایک پرہیز ہے، 2 بھی ہونا، دوا بھی ہونا، پرہیز بھی ہونا۔ تو اب یہاں وہ ہے نفل روزے، یہ قلت طعام بھی ہے، قلت کلام بھی ہے اس میں۔ اس کے بعد شکر کے فضائل ہے، صبر کے فضائل ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے عنوان خصوصی طور پہ دل نہ دکھانا، ایک الگ عنوان، اللہ والوں کی، صوفیوں کی یا نیک بندوں کی خاص پہچان کیا، دل نہ دکھانا کسی کا۔ اور حضور کیا فرمائے، مسلمان ہی ہوئے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اس کے بعد پھر اسپیشل اور الگ خاص چیز ہے نرم مزاجی پیدا کرو اپنے اندر، معاف کرنے کی طبیعت بناؤ۔ پھر اس کے بعد ہے خود سے کبھی غلطی ہوئی تو جلدی معافی مانگنے کی بھی عادت ڈالو، اس کو الگ عنوان دیا حضرت۔ اس کے بعد تقدیر پر رضا ہے، نظروں کی حفاظت ہے۔ اس کے بعد عنوان ہے 18واں جوڑ کو پسند کرنا، توڑ کو ناپسند کرنا۔ جہاں بھی رہے، گھر میں رہے تو گھر کے پورے لوگ مل کے رہنا، خاندان ہے تو پورے خاندان والے، جہاں رہے جوڑنے والے بننا، توڑنے والے نہیں بننا۔ اس کو ایک بڑا عنوان دیے ہیں ولایت کے لیے الگ سے۔ انہیں اسلام کو 25 نمبروں میں لائے ہیں تو اس کو لائے ہیں 25 میں سے 1 نمبر۔ اس کے بعد یہ کہ ہیں لوگوں کی دعائیں لینا، دعا کرو کرو بولنے کے بجائے لوگوں کا دل اس طرح خوش کر دینا کہ وہ دل سے دعا دے۔ اس کے بعد ہے بیت اللہ سے محبت۔ اس کے بعد اہم موضوع ہے ترک لایانی۔ یہ ترک لایانی پڑھنے کی چیز ہے، یعنی غیر ضروری چیزوں سے بچنا نا۔ غیر ضروری کیا چیزیں بغیر سوچے کہ ہمارے سے ہو جاتی ہے، بہت اچھا لکھا ہے حضرت نے اس میں۔ عام طور پہ جدھر ہمیں توجہ نہیں جا رہی، مگر غیر ضروری چیزیں بہت ہو رہی، بہت اچھا حضرت نے لکھا ہے، اس کے بھی نوٹس بنا لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہے معمولات کی پابندی، استغفار، درود شریف، مراقبہ کے جو ہے معمولات، اس کی اہمیت ہے 22۔ اس کے بعد ہے کثرت ذکر، یعنی تنہائی میں بیٹھ کے مراقبے وغیرہ کرنا۔ خلوت میں بہت اچھا لکھا ہے حضرت نے، تنہائی۔ اور آخری نمبر ہے گناہ چھوڑنا، اس کی بھی ترکیبیں وغیرہ ہے۔ تو یہ کتاب کیا ہے، حضور پاک کا دیا ہوا سلوک ہے ولی بننے کا راستہ۔ اس کو غور سے پڑھ کے، اب ہمارے دینی دوستی والے کتنے دن سے پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے سو رہے، وہ نہیں معلوم میرے کو۔ میں کتاب پڑھا تو میرے دیدے کھل کے پرسوں، ارے ایسی کتاب ہے، غور سے پڑھا تھا، کیا کیا ہے بھائی اس میں بول کے، پورا خزانہ ہی خزانہ ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کے کچھ اسباق تھوڑا سمجھاؤں تو آپ کو سمجھ میں آئے کیا ہے، مگر موقع نہیں ملا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، یہاں چونکہ آخری مجلس سے جا رہے ہیں، یہ کتاب سب لوگ خرید لیجئے۔ اس میں کہ 25 نمبر میں سے کم کوئی ایک نمبر تو آپ لوگ کا وعدہ ہی کر لیا اذان کا جواب دینے کا، وہ میرے کھاتے میں۔ اس کے علاوہ اور ایک نمبر، اس میں کا کوئی ایک نمبر جو ہے وہ آپ غور سے مطالعہ کر کے یہ مہینہ بھر اگلا جب تک اجتماع ہوں گا، وہ ایک چیز پہ تو جم کے آپ لوگ پابندی کیجیے، کریں گے انشاءاللہ، ایک چیز چن کے، بہت فضائل وغیرہ۔ اب میں یہ جو ہے مضمون لے کے آیا تھا اس کو چھوڑ دیں گے، اس میں ایک کتاب پکڑے تو ہی ختم ہو گیا ٹائم ہے، وہ جو میں جا کے اب گھر جا کے لایا نا وہ چھوڑ دیں گے اس کو۔ چلیے اب جو ہے چونکہ اب جا رہے ہیں نا، جا رہے ہیں تو پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آواز دے کے جانا ہے،
اللہ کی رحمت کو کیسے آواز دے سکتے؟ بس اللہ کی محبت کو دلوں میں تازہ کرنا ہے. جینے کا مزہ، سب سے بہترین اسٹائل جینے کا، نو ٹینشن لائف. ہمیشہ مسکراتا پھول بن جا سکتے ہم. آگے آگ کے دریا بھی چل رہے تو اپن تو مسکراتے رہتے. کچھ طوفان ہو جائے، قتل عام ہو رہا ہو اطراف، اپنے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے واسطے ایک نسخہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت ایک سیکھ لینا ہوگا، اللہ کی محبت والے بن جانا. اور بہت آسان چیز ہے، مشکل ذریعہ بھی نہیں ہے اللہ کی محبت سیکھنا، اس لیے کہ آلریڈی ہے، وہ اندر سے محبت ہے ہی. ہماری روح نام ہی ہے اللہ کی محبت والی چیز کا ہے، اس میں گھسا ہوا ہے پورا اللہ کا پیار. تھوڑا یہ مصروفیت کی وجہ سے بزی گھر کے کام، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، پڑھنا ہے، تو ترکائی لانا ہے، اس سے وہ روح پہ تھوڑا سا خاک آ جاتی ہے، انگار کے اوپر جم جاتی نا، ایسا پھو بولتے ختم، آگ پھر سے سبک جاتی. ہمارے احمد حضرت عرفان محبت پڑھا نا، تو حضرت کئی جگہ غالب کا جواب بھی دیے، حضرت احمد صاحب پرتاپ گڑھی. تو غالب کا ایک مشہور شعر ہے، کوئی تو بولتے گا عشق آگ ہے جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے، یاد ہوگا نا. عشق پر زور نہیں، کیا پڑھتے کیا یہ تم لوگ، عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب بول رہے، یہ وہ آگ ہے غالب، اس پہ کسی کا زور نہیں چلتا. امی نہ کو کرو، ابو نہ کو کرو، وہ تو یہ دیوارہ جاتے ہی رہتا، جاتی رہی عزت، وہ تو بھی نہیں جاتے ہی رہتا. تو انہوں نے کہ عشق پر زور نہیں، کسی کا زور نہیں چلتا ہے، یہ وہ آتش غالب، یہ وہ آگ ہے جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے. بولتے عشق ہو جاتا، کرتے کیا بولتا انہیں غالب، ہو جاتا بھائی، ایک دم ایک بجلی گرتی دل ہاتھ سے چلے جاتا. عشق ہو جاتا، کرتے کیا بول رہا انہیں، جو لگا، یہ وہ آگ ہے جو لگانے سے لگتی نہیں اور پھر اس کے بعد لگ گئی تو بھی بجھائے تو بجھتی نہیں. تو حضرت اس کو ٹھیک کرے تو غلط برا ہو رہا. تو یہ دنیا کے بیوقوفوں کا عشق ایسا رہتا، لیکن جو اصلی عشق ہے، سب سے بڑے حسین کے ساتھ جو عشق ہے، اس کے بارے اس کو پھر ویسے ہی رکھے پہلے مصرے کو، عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش احمد پرتاپ گڑھی نا، عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش احمد جو لگائے سے لگے اور بجھائے نہ بجھے. عشق الہی ذرا فو بولے تو لگ جاتا، مگر لگنے کے بعد پھر بجھانے نہیں آتا بولے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے اندر پہلے سے. اپنے دل سے پوچھنا، ارے بیوقوف، اللہ کو نہیں چاہتا تو کس کو چاہتا؟ رے بولنا حولہ ہو گیا کیا بولنا. چاہے جانے کے قابل کون ہے بول کے لے کے بیٹھنا، ایک دن وکیل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اکیلے میں بیٹھ کے پوچھنا، بول، کاپی ہاتھ میں دینا، لکھ کون محبت کے قابل ہے، پوائنٹس لکھو، بولنا دل. ہاں بیوی ہے کیا، کتا ہے کیا، ریزنس کیا ہے، ہاں کیوں بیوی سے محبت کرنا، کتنی کرنا، کیوں کرنا. پھر اس کے بعد ماں، بھائی، پیسہ، ہر ایک چیز لکھو، اس کے ریزنس لکھو. محبت کرنا چاہیے، نمبر 1 پہ رکھنا چاہیے بول کے دلائل لکھو. اس کے بعد پھر اللہ، دلائل لکھو، ان سے محبت کرنا چاہیے. پورے دلائل فیل ہو جاتے، اللہ سے کرنے کے دلائل سکسیس ہوتے. بیٹھ کے پوچھو اپنے دل سے. آدمی محبت کس سے کرتا صاحب؟ عام طور پہ فٹ کے ساتھ جو محبت ہو جاتی نا انسان کو، جو فوراً بجلی کی طرح اثر کرتی ہے، وہ خوبصورتی ہے. خوبصورتی کو دیکھ کے فوراً مائل ہو جاتا آدمی. کوئی بھی چیز خوبصورت ہے، کپڑے اچھے ہیں، گھڑی اچھی ہے، چیز اچھی ہے، خوبصورتی ایسی چیز ہے آدمی دیکھ کے اس کی طرف مائل ہو جاتا، محبت کرتا. تو اپنے دل سے پوچھنا، سمپل ہے. دیکھو بھائی، یہ جو ہے میں جو بات کر رہا ہوں بہت شارٹ ہے، یاد رکھ کے اپنے کو تنہائی میں پوچھو اپنے آپ سے، اپنے دل سے پوچھو، ارے تو بہت حسن پسند ہے نہیں ہے بولنا. انسان ہے کہ گدھا ہے تو، حسن کو تو چاہنا چاہیے. حسن ایسی چیز دل دینا چاہیے. اب وہ جانور کو پتہ نہیں رہتا. اب شیر ہے بہترین وادی میں سے گزر رہا، ادھر پھول ہے، ادھر کلیاں ہیں، ادھر جھرنا ہے، ادھر ہوا سے پورے پودے لہلا رہے ہیں، اور ندی بیچ میں سے جا رہی ہے، درخت جھوم رہے ہیں.
تو انسان دیکھے تو بولتا واہ واہ کیا منظر ہے، مست ہو جاتا، کیا ہوا ہے، کیا فضا ہے، کیا ترانے، مست ہو جاتا. وہی شیر وہاں سے گیا تو ہاں مجھ چلے جاتا بیوقوف، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا حسین ہے. مگر انسان ہے تو رک جاتا، واہ کیا حسین ہے، یہیں گھر بنا لیتا ہوں، سوچتا چھوٹا موٹا بنا لیں گے صاحب. انسان وہ ہے کہ انسان اگر تم ہے تو حسن کو چاہو. جانور کو کچھ پتہ نہیں چلتا. اگر وہ بیوقوف کو، شیر کو حسن کیا ہے معلوم رہتا نا، خضر رہتی تو ہرن کو کبھی نہیں کھاتا تھا. ہرن کتنی خوبصورت رہتی تھا، دیکھے کبھی پیر اتنی خوبصورت رہتی، ہرن چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہوگا بیوقوف. مگر اللہ میں بھی کیا کرے، بیچارہ جینا ہے، جین دو بول کے کیا کرے، اس کی نظر کو ایسا کر دیے شیر کے، شیر کو ہرن کی خوبصورتی نظر نہیں آتی، اس کی نظر ہی ایسی ہے. اس کو اتنا دکھتا میرا کھانے کا سامان ہے بول کے، اس کی ٹانگیں کیسی ہے، اس کی آنکھوں میں کیسا کالا پن ہے نہیں دکھتا. شیر کی نظر میں وہ نہیں ہے. اس کے جو سیٹ اپ ہے نگاہ کا، ہم بھی جا کے کھڑے تو اس کو ہمارا چہرہ، عبد الکریم صاحب کیسے، عبد الرحیم صاحب کا ناک کیسی ہے، کون گورا ہے، کتنا کارا، وہ سب شیر کو دکھتا ہی نہیں. شیر کو اتنا دکھتا ہے کھڑے کے ہے کون کی، اتنی اس کی نظر. چیل ہے، چیل وہ کئی ہزاروں فٹ سے بھی نیچے دیکھتی نا تو کس کی آنکھ کیسی اسے دکھتا، آنکھ کا بال بھی دکھتا اس کو، اس لیے کہ اس کو اوپر سے شکر مارنا ہے، اس کو ویسے نکال دی. اب شیر کو ہرن کو ہی مار کے کھانا ہے تو نہیں، اس کو خوبصورتی دیکھنے کی نظر نہیں دینا ہے اس کو. تو بہرحال شیر ایسے چلے جاتا. مگر ہم ہیں تو ہم حسن کے چاہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ حسن کی چاہت اس لیے رکھے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ کو دیکھے تو واہ 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 بولنے آنا، بول کے پہچانیں گے تو بولیں گے نا. ان کے حسن کو دیکھ کے جس طرح مست ہونا ہے وہ ہم ہی ہو کے بتائیں گے، فرشتوں کیا معلوم. مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں. شوق میں آنا، عشق کرنا، کسی کے حسن پہ دیوانے ہونا، فرشتوں تمہارے اندر نہیں بولے. مقام شوق تیرے قدسیوں کا بس کا نہیں. انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد. ہاں، کسی کے حسن پہ مر کے تاڑے توڑ کے لانا، قربانیاں دینا، یہ ہم جانتے ہیں، فرشتے نہیں جانتے. بول رہے ان کو خالی کھٹکا ڈالے تو کرنٹ آتا نہیں، وہی معلوم ان لوگوں کو، جو حکم دیے کرتے وہ لوگ. یہ عشق ان کو نہیں معلوم، جمال کیا ہوتا ہے، خوبصورتی کیا ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم. تو اپنے دل سے پوچھنا کہ اگر بتا اے دل تو خوبصورت چیز تیرے کو پسند ہے کیا، پوچھنا. ہاں پسند ہے. ہاں تو اب بول لو، دل سے پوچھنا اس کائنات میں سب سے خوبصورت کون ہے بول کے پوچھنا. اس کائنات میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ کیا کہ ایک لڑکی پہ مر کے زندگی پر شادی کر کے اس کے اوپر زندگی گزار دیتا. کیا ایک عورت کے اندر حسن، حضرت حوا کے اندر جو حسن تھا وہ روایت میں آتا ہے وہی سب کو تھوڑا تھوڑا دے رہے. ایک حوا میں جو تھا وہی بڑھتے بڑھتے اتنے اربوں میں بٹ رہا، تو ایک کو جو مل رہا اس پہ نے پوری زندگی گزار دے رہا. تو حوا کتنے حسین تھے ہوں گے، اور حوا کا بنانے والا وہ کتنا حسین ہوں گا. پہلے اپنے کو سجا لیتے، نہیں دوسروں کو سجاتے، پہلے اپنے کو سجا لیتے. تو اللہ کتنے حسین ہوں گے. جنگلوں میں چلے جائیے، اوٹی چلی جائیے، کشمیر چلے جائیے، سوئٹزرلینڈ چلے جائیے، جنگلوں میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر وہاں کیا حسن ہے. پہاڑوں پہ کیا وادیاں ہیں، کیا ڈھلانے ہیں، اور کیا ہریالیاں ہیں، کیا حسن. جہاں جو چیز بنائے حسن، ایسا ذوق ہے اللہ تعالیٰ کا. میں کچھ بھی کرے تو بیوٹیفلش کر دوں بولتے ہوں نا، ذوق بھرا ہوا ہے حسن کا ایک دم. اور بارش کے دنوں میں ہریالی میں وہ لال لال کیڑے آتے، دیکھو بیر بوٹی بولتے ہیں ہم بچپن میں، بہت نرم رہتی، پکڑے تو بہت اچھا ہی کر بیر بوٹی. ہاں کیا 4 دن کے واسطے، کائی کے واسطے بنائے، مگر کتنا بنائے، نرم گرم، ایسا اس کا کلر ہے. اللہ کو پہچانو مخلوق سے. ہاں کیسا اچھا بنائے اس کو. کوئی بھی درخت ہے پتا توڑ کے غور کرو اس پہ، خالی ہے کتنا آرٹ ہے اس میں، تم کر کے دکھاؤ ذرا. ہر چیز میں آرٹ ہے. بغیر حسن کے کوئی چیز بناتے ہی نو، طریقہ ہی نہیں ہے. ہر چیز کو پرفیکٹ. تم بولیں گے مولانا یہ کوا کیا ہے، بولیں گے ارے اس کائنات میں کوا ہونا بھی بہت ضروری ہے. کوے کی کائیں اس کا کالا کلر وہ بھی حسن ہے کائنات کا.
کوا کا اپنا حسن ہے. ڈیزائن میں ہر کلر ہے تو کالا کلر بھی رہنا پڑتا, کالا کلر سے بھی خوبصورتی آتی. تو بہرحال اپنے دل سے پوچھنا کہ کون سب سے بڑھ کے حسین ہے, جو پوری کائنات میں ذرے ذرے میں حسن کو بکھیر کے جس نے رکھ دیا. اپنے واسطے کتنا رکھ لے آؤں گا حسن. جو پھولوں کو کتنے قسم کے پھول, کتنے قسم کے پتے, یار یہ سب خوبصورتی بکھیرنے والا خود کتنا حسین ہوں گا. عقل کی بات. چنانچہ امام غزالی لکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ قیامت میں ذرا یوں ہٹائیں گے نا, چہرہ کھولیں گے نا نقاب, وہی نقاب لا کے رکھے بول کے, کیا مطلب ہے کہ سب ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہو, مگر اللہ تعالیٰ جو ہے میں بہت خوبصورت ہوں بول کے چہرے پہ نقاب ڈال کے دکھانے کو تیار نہیں ہے کسی کو. جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں دیکھے کبھی. تو جب جہاں حسن ہوتا نا وہاں ناز بھی رہتا. ہر ایک کو جاؤ کہ میرا صورت دیکھو بول دے گا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صورت دکھانے کے واسطے تیار نہیں ہے. نقاب ہے, 70,000 نقاب ہے ابھی چہرے پہ. جب آخری درجے تک ان کو چاہ کے پھر زندگیاں ان کی یاد میں آہیں بھر بھر کے یاد کر کر کے جو جنتی تیار ہوں گے نا, اس مجلس میں بیٹھ کے آہیں بھر رہے نا, جب ایسے چاہنے والے قیامت تک ڈھونڈ رہے کون کون چاہنے والے ہیں میرے, جتنی تعداد ان کو چاہیے ایک دم عاشق ان کے, جب وہ تیار ہو جائیں گے تو پہلی مرتبہ نقاب ہٹیں گے, ابھی تک نہیں ہٹا. تو حسن جہاں ہوتا وہاں ناز بھی ہوتا, ناز بھی اللہ کے اندر. جب چہرے سے نقاب ہٹائیں گے تو امام غزالی بولتے ہیں آئیں دیکھتے رہ جائیں گے, بولے دیدے پھٹے گے, ایسا بھی حسن رہتا کیا. حور کا معاملہ ہے کہ حور کو جب آدمی دیکھے گا نا اتنی خوبصورت رہیں گی کہ 40 سال تک بھول ہی جائیں گا پلک جھپکنا. ہاں یہ کیا ہے, کیسی نہ کہ کیسا نقشہ ہے, ہوش ہی ٹوٹ جائیں گے. 40 سال گزر جائیں گے پلک جھپکنے میں. کوئی حور ایسی ہے کہ 70 سال دیکھتے چلو جاؤ, کھانا پینا سب بھول جائیں گے, خالی دیکھتے رہ جائیں گے. جب حور ایسے ہے تو پھر اللہ میں کیسے ہوں گے. تو امام غزالی کہتے ہیں جب اللہ کے چہرے پہ نظر پڑے گی تو لوگوں کے ہوش ہی اڑ جائیں گے وہ خوبصورتی دیکھ کے. وہ جو محلہ تھے, کھانے ہیں, وہ حوراں پورے بھول جائیں گے. ہوگا کئی لاکھ سال گزر جائیں گے, دیکھتے رہ جائیں گے, دیکھتے رہ جائیں گے. اتنے حسین ہے اللہ تعالیٰ. حضرت تھانوی لکھے ایک جگہ, اللہ تعالیٰ چاہتے کہ آگے لو جا کے ذرا جنت میں بھی کھانا پینا سب ہے نا, سب جنت بنائے, تو اللہ تعالیٰ بولیں گے جاؤ بھائی, بولیں گے. تو نہیں جائیں گے تو فرشتوں کو بولیں گے لے جاؤ رے دیوانوں کو, تو زنجیروں میں باندھ کے لے جائیں گے, ہٹیں گے. یہ تو خیر روایتوں کی بات ہے. حضرت تھانوی یہ بولے کہ جب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہ بیٹے ہٹ رہے نہیں, اتنے لاکھوں سال ہو گئے, کھانا پینا اللہ چاہتے ہیں ذرا مزے کریں, تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد حل و جلال دکھانا شروع کریں گے. جمال لاکھوں سال تک دیکھنے کے بعد پھر ان کی جلال کی شان دکھانا شروع کرتے, خاموش سے اٹھ کے چلے. تو اپنے دل سے پوچھنا, ارے دیوانے یہ دنیا کے پھول پتیوں پہ جائیں گا تو وہ حسن چھوٹ جاتا ہاتھ سے. وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے, بولے تو میرے کو دیکھنے والے کہیں بھی نہیں دیکھنا بول کے چیک کر رہے ہو گیا انہوں. جو میرے چہرے کا عاشق ہے میں جہاں نہیں بولتا ہوں نہیں دیکھنا ہوں. جو زندگی میں مشق کرتا تیرے چہرے کے واسطے یہ چہرے نہیں دیکھوں گا, زندگی بھر محنت کرتا, اس کو بولتے ہاں اب دیکھ میرا چہرہ بولتے. جو زندگی بھر دل پھینک عاشق, انہیں بھی جو دکھا اس پہ دل پھینک رہا. ایسے ہر جائی کو اللہ تعالیٰ چل ظرف نہیں ہے تیرا بولتے. دنیا کی حسین جو ہے عورتوں میں کتنا ناز رہتا, ذرا حسین ہے تو میرا شوہر میرے کو دیکھنا بولتے ہیں نا. ایک عورت آئی امام مالک کے پاس, ایک کو سے امام شافعی کے پاس آ کے بولی, نقاب میں آئی, بولی کہ آپ میرے کو فتویٰ دیجئے, بولے فتویٰ لکھ کے دیجئے کہ میرا شوہر کسی سے شادی نہیں کر سکتا, بول کے لکھ کے دیجئے. بولے دونوں بولے میں شریعت کے خلاف کیسا فتویٰ لکھوں, بولتے انہوں. ایک مرد آدمی کو بیوی ہے تو بھی شادی کرنے کی اجازت ہے اس کو, تم اس کو سمجھا لو کر لو, اس سے بھی کر لو, مگر فتویٰ میں قانونی طور پہ میں اسلام کا مفتی ہوں, میں کیسا لکھ سکتا ہوں یہ تمہارے شوہر کو کہ انہیں شادی نہیں کر سکتا. تو انہیں ایک ٹھنڈی آہ بھرتی, بولتی آپ میرا چہرہ نہیں دیکھے,
اگر میرا چہرہ دیکھتے تو آپ فتویٰ دے دیتے تھے کہ ایسی خوبصورت عورت کا شوہر دوسری شادی نہیں کرنا. اتنا ناز ہے اس کو اپنے حسن پہ. میرے واسطے شریعت بدل جانا بول رہی انہیں، اس لیے کہ میں اتنی حسین ہوں. مفتی صاحب فتویٰ دینا میرا شوہر دوسری شادی نہیں کر سکتا. ایسے بغداد میں ایک آدمی ایک حسین لڑکی کو دیکھ کے دل پہ کا عاشق پیچھے پیچھے جا رہا تھا. اب کیا ہے پلٹ کے دیکھو تو میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتا. اب ایسی حسن کا جادو چل گیا ہے میں مر جاؤں گا اگر آپ مجھے نہیں اپنائے، مجھے موقع نہیں دے تو میں تو مر جاؤں گا. میرا دل جو ہے اس طرح سے جل رہا ہے آپ کی آگ میں، اور آپ کو بہت ڈینگے مارتا ہوں. انہیں ایسا بولتے رہتا میں مر جاؤں گا، کر جاؤں گا، آپ کے بغل ایک پل نہیں جی سکتا، ایسا بولتے رہتا. انہیں اچانک کیا بولتی، ارے میں کیا جی دیکھو کتنی خوبصورت بچی آ رہی بول کے ایک طرف بھی بتاتی. اچانک پلٹ کے دیکھتے ایک زور سے تھپڑ مارتی. وہاں کوئی بچی بچی کچھ بھی نہیں رہتی، امتحان لیتے انہیں ادھر ہے دیکھو آ رہی. ارے ہر جائے اب بیچ بول رہا تھا میرے بغیر نہیں جیتا بول کے اب ادھر کہیں دیکھ رہا. تو یہ حسن کی دنیا ایسی رہتی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا بولتی، میرے عاشق ہے تو میرے چنا ہو. اس واسطے ہمارے حضرت کئی جگہ لکھے کہ یہ ہم ادھر ادھر جو نظریں ڈالتے نا یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے. اللہ بولتے ارے تو میرے چہرے کو دیکھ تم بول کے وعدہ کرا، میرے دیدار کا انتظار کر تم بول کے وعدہ کرا، پر تیرے سینے میں حسن کو چاہنے والا دل میں رکھا تو میری محبت میں فنا ہونا بول کے. ساری مخلوق میں کسی کو دل نہیں دیا، تیرے کو میرے حسن دیا، حسن کو پہچاننے والا دل دیا. تو میں تو میری محبت کے لیے تیرے اندر یہ عشق پیدا کیا ہوں، تو میرا چہرہ چھوڑ کے یہاں دیکھ رہا. تو بدنگاہی کی وجہ سے بعض وقت ایمان چھین لیتے بولتے اللہ تعالیٰ. دوسرے کسی گناہ میں یہ نہیں ہے ایمان چھیننے کا، غیرت کا مسئلہ ہے نا. اچھا ادھر دیکھتا بدماش لوگ ایمان ہی کھینچ لیتے. ایسے واقعات نقل کیا حضرت. چلو میں کیا بول رہا تھا، کون بولتے آپ بولو روف صاحب. کہاں سے میرا ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا؟ امتحان. حسن بھی امتحان لیتا، مقرر بھی امتحان لیتا. ہاں کیا بول رہے بولو. ہاں میں یہ بول رہا تھا کہ اللہ ہی محبت کے قابل ہے. یہ اپنے کو لے کے بیٹھ جانا تنہائی میں پوچھنا بول کون محبت کے قابل ہے سب سے زیادہ، پھر بولنا کہ بھائی دل سے پوچھنا حسن جہاں سب سے زیادہ حسین ہے اس سے محبت کرنا، نہیں پنجے چھکے سے کرنا، جو سب سے حسین ہے اس سے کرنا. تو کائنات میں سب سے بڑا حسین کون ہے؟ سب سے بڑا حسین وہ ہے چہرہ سجا کے بیٹھا ہے، بول رہا آؤ میں چہرہ دکھاتا ہوں بول کے. اللہ کی دنیا محبت کی دنیا ہے. حسین چہرہ لے کے بیٹھے ہوئے، آؤ وہ چہرہ چھوڑ کے کہاں کہاں جا رہے. حضرت ہمارے حضرت کا فیر ہے، حضرت احمد صاحب پڑھتا مشغول ہو کے غیر میں کیوں کر رہا ہے دیر، دربار حسن میں نہ تیرا انتظار ہو. جیسے دلہن سچ کے بیٹھ کے رہتی اندر کس میں وہ کیا بولتے مسیری میں، اب آتا دولہا اب آتا بول کے تیار بیٹھ کے رہتی، سمجھے. اب وہ دولہا ادھر ادھر پھرے تو کیا اچھی بات ہے کیا؟ تو بول رہے کہ حسن کا دربار اللہ لگا کے بیٹھے ہوئے میرے بندے آتے میرے کو دیکھتے ہوتے نہیں یہاں دیکھنا شروع کر دیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کا دیکھو جب دیدار کو جو بندے آئیں گے جو دنیا میں سکسیس ہو گئے اللہ کی محبت میں، جن کو اللہ اپنا چہرہ دکھانا چاہ رہے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ جو دیدار کے لیے بلائیں گے تو اتنا خوبصورت انتظام ہے وہاں کا. جیسے شادی ہوئے تو کیا کرتا پورے گھر کو دولہے کے دوستاں سجاتے، مگر جو کمرے میں دلہن کو لا کے اتارنا ہے دولہا خود کھڑے کے یہ لگا وہ لگا وہ کرتے رہتے. حضرت کے مثالیں ہیں میرے سمجھ رہے گا میرے کو کہاں گالیاں دینا شروع کریں گے تو کھڑے کے جیسا بولتا ہے یہ ڈیکوریشن خود دلہن جہاں وہاں محبوب سے ملنا ہے نا اور محبوب سے ملاقات ہوگی. تو دنیا میں جہاں بھی دو محبت والے ملنا چاہتے نا ذرا اچھی خوبصورت جگہ چنتے، اور ندی کے کنارے آؤ تو فلاں جگہ خوبصورت جگہ چاہتے. شادی ہوتے خوبصورت جگہوں کے دورے کو نکلتے. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کیے ہیں کہ یہ جہاں اللہ اپنے چاہنے والوں کو اپنا چہرہ دکھانے کی جہاں پورا سیٹنگ کیے ہیں
جہاں حسن کے دیدار کا، اب یہاں جلوہ بول کے کرتے دیکھو، دلہن کا منہ دکھاتے کرتے رہتے، تو اللہ تعالیٰ ایک مجلس کا جو انتظام کیا اپنے دیدار کا، تو وہ ہے جنت عدن میں ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ باقی پوری دوسری جو جنتیں ہیں بہت خوبصورت ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بول کے آرڈر دے گا ایسا بنا ویسا بنا دیے، مگر جس جگہ اپنا چہرہ دکھانے والے ہیں، جہاں اللہ اپنے عاشقوں کو، چاہنے والوں کو بلانے والے ہیں، اس جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، وہ کی حدیث میں ہے۔ زندگی بھر نظریں بچا بچا کے فلمیں نہیں دیکھ کے آ رہے، کیا کیا چیزوں سے بچ کے آ رہے ہیں، ہوئے تو بھی توبہ کر کے آ رہے ہیں، میرے چاہنے والے آ رہے ہیں، تو اپنا ملن ہوئے تو بہت زبردست جگہ پہ ہونا بول کے وہ جنت کو اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے انتظار میں میرے آتے چاہنے والے بول کے، ابھی نقاب اب تک نہیں اٹھائے، سمجھے؟ تو ویسے حسین کامل کو دیکھنے کی تمنا ہونا، محبت کرنا نہیں، کدھر بولے ادھر پھینک دینا یہ دل، اتنے حسین ہیں وہ، اپنے دل سے بولنا۔ اگر تو حسینوں کا دیوانہ ہے تو ارے نادان سب سے بڑھ کے حسین ہے، اس کو چاہنا چاہیے۔ یہ حسن کیا جی، یوں کھلتا بوجھ ہو جاتا، کتنی بھی خوبصورت چن کے لاتے، 2-4 بچے ہوتے ہی جو ہے یہاں ایک ٹوٹا وہاں ایک ٹوٹا، پورا آنکھیں جیسے نالی میں شلغم سڑے ہوئے، بولے تھوڑے دن میں چاؤٹ۔ وہ حسین ہے تو ایسا ہونا کہ وہ حسن بڑھتے نہ گھٹنا نہیں۔ اب ہماری عمر کو پہنچ گئے، ذرا پیچھے زندگی دیکھے تو پھس ہو جاتا، کچھ بھی نہیں ہے، 4 دن کی چاندنی تھی پھر اندھیری رات ہے، کیا فائدہ یہ 4 دن کا حسن ہے؟ وہ حسن جو ہمیشہ سدابار رہے، جس کا ساتھ وصال سدابار رہے، وہ حسن کو چاہنا، وہ ہے اللہ کی ذات۔ اور ایسے حسین ہیں کہ ان کا حسن جو ہے سامنے والوں میں گھستا، جو جی ان کی دیدار کو جا کے دیکھ کے واپس آتے نا، آئے تک ان کے گھر کی جو عورتیں ہیں حوریں، انہوں پریشان، کیا ہوگا تمہیں سے گئے سو، بولتے ایسے نہیں تھے نا جی، کیسے ہو گئے، بولتے خالی اللہ کو دیکھ کے واپس گئے تک ختم، اتنے حسین ہو جاتے ہیں وہ حوراں پریشان، اتنے حسین ہو گیا آپ بولتے۔ تو وہ ایسا حسین ہے جو حسن کو پیدا بھی کرتا ہے، دیکھنے سے حسن ہو جاتا ہے۔ تو پہلا سوال یہ کرنا اپنے دل سے، اگر تو واقعی اتنا حسن کو چاہنے والا ہے تو سب سے بڑے حسین کو چاہ، اس سے محروم ہو کے یہاں وہاں پھنسنا کوئی اچھی بات نہیں، عقل مندی نہیں۔ اور دوسرا سوال کیا ہے، دوسرا آدمی کسی سے محبت جو کرتا ہے، کسی کو جو دل دیتا ہے، اس کے کمالات دیکھ کے بھی انسان کے اندر، چونکہ وہ اللہ کی روح کا ریفلیکشن، اللہ کا صفات کا ریفلیکشن ہونے سے کمالات سے محبت ہے انسان میں۔ کوئی بھی صاحب کمال ہے، کوئی ہندوستان کے بہت بڑے محدث آ رہے بولتے، پورے مولوی لوگ جمع ہو جاتے، حضرت آ رہے، دیوبند کے جو ہے شیخ الحدیث آ رہے۔ اب کھیل والے لوگ جو ہے وہ بڑا فلاں کھلاڑی انٹرنیشنل آ رہا ہوا تو روڈ پوری جام ہو جاتی۔ تو انسان کی فطرت اللہ ایسا بنائے کہ کوئی بھی کمال دیکھتے آدمی کو پسند آتا، کوئی علم میں کمال ہو، کھیل میں کمال ہو، کسی بھی چیز میں کمال سے محبت انسان میں ہے۔ اس لیے بڑے بڑے کوئی بھی ہر لائن کا ایکسپرٹ آئے تو لوگ اس کو دیکھنا چاہتے، ملنا چاہتے، اس کا دستخط لینا چاہتے اور قربان ہو جاتے۔ تو ہم اپنے دل سے پوچھنا کہ اگر تجھے کمال والے پسند ہے تو بتا اے دل، سب سے بڑا کمال والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب اپنے کو دیکھو کتنا کمال سے بنا دیے انہوں، سمجھے؟ گندے پانی کا خطرہ لے کے یہ کیا کیا حسین بنا دیے، ہیرو بن کے ہینڈسم پھرتے رہتا، نوجوان دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتا، کیا چہرہ ہے، اپنا چہرہ دیکھ کے اپنے اوپر ہی اس کو پیارا آتا رہتا، گندے پانی کا خطرہ ہے مگر کتنا خوبصورت بنا دیے۔ تو اپنے دل سے سوال کرنا، اس سے بڑا سائنٹسٹ کون ہے، اس سے بڑا کمال والا کون ہے، اس سے بڑا کاریگر کون ہے، اس سے بڑا علم والا کون ہے، اس سے بڑا پلانر کون ہے، کیا کمالات ہے اللہ کے اندر۔ تو محبت تو اس سے کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز جو لوگ جو ہے دل دیتے، پیچھے پیچھے پھرتے رہتے، پیسے والے پیچھے پھرتے رہتے، خوب پیسے ہے کسی کے پاس تو دیکھ کھڑے ہو جاتے رہتے، بہت پیسے بہت خزانے ہیں تو مروب ہو جاتے رہتے، اس سے اس کا دل دیتے رہتے ہیں۔ کوئی اگر بہت مالدار ہے، سمجھو دور کا رشتہ دار بھی تذکرہ ہے تو وہ نعیم سیٹھ، کریم سیٹھ ہماری رشتہ داری کرے گا، کوئی نہیں ہمارے چچا کے ماموں کے خالو کے کہیں کہاں سے ملاتا، رشتہ ملاتا اسے۔
اور اگر سگا بھائی بیچارہ ایک دم غریب ہو گیا, بار بار پیسے مانگنے کا رہا, تو اب کیا رہتا ہے, سگے بھائی کو بھی ایسا دیکھتا, اجنبی بن جاتا. ارے وہ تمہارے بھائی کا, ہاؤ ہمارے بھائی. تو آدمی جو ہے پیسے کا بھی بہت جو ہے دیوانہ ہے, خزانے جس کے پاس ہے. تو اپنے دل سے پوچھنا اللہ سے بڑھ کے پیسے والا کون ہے رے, بولنا اللہ کے پاس جتنے خزانے, بولے اللہ خزائن السماوات والارض, سارے آسمان اور زمین کے خزانے ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس ایک نوجوان ساتھی تھے ڈاکٹر ہمارے, کیا نام ہے یہ ڈاکٹر کا, ڈاکٹر مکرم, ہمارے پاس بہت رہتے تھے پہلے. تو ایک دن آئے, حضرت بول کے, ڈاکٹر مکرم نوجوان بچہ ہے, بولا حضرت اللہ میں بہت پیسے والے, بولے آگے یہ کیا بول رہے جی تم, اللہ کتنے مالدار ہے حضرت پہ, کیا ہوا یہ بولتا, نہیں میں آج جو ہے نیٹ پہ دیکھ رہا تھا, تو نیٹ میں ایک ایسا پلانٹ بتایا ہے, وہ پورا پلانٹ ہیرے کا ہے. اتنا ہیرا بولتا کتنا مہنگا رہتا تھا, وہ پورا پلانٹ ہیرے کا ہے, کتنے پیسے والے حضرت اللہ میں. تو اگر آپ پیسوں کے ہی پیسے والوں کے پیچھے دم ہلانے والے ہیں, تو سب سے بڑا پیسہ والا کون ہے, اللہ ہے. ہر چیز کے خزانے اس کے پاس. اور ایک چیز سے بھی بہت محبت ہوتی, بلکہ یہ محبت اچھی خاصی پکی رہتی ہے محبت. یہ محبت کیا ہے, جو آدمی ہم پہ بہت احسان کرے اس سے بھی محبت ہوتی. ہم لوگوں کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت ماں سے رہتی نا, سمجھے, ماں سے رہتی, اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑی ہماری محسن ماں ہوتی. ہمیں جب سے آنکھ کھلتی, ہم کو ہوش آتا, ہمارے پر راتیں قربان کرتی, نیندیں قربان کرتی, آرام قربان کرتی. بچہ جوان ہونے تک بھی ہر چیز کو امی کچھ پوچھتے رہتا. تو چونکہ ماں بہت خدمت کرتی, اس لیے آدمی ماں کو بہت چاہتا. تو کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان, انسان کی فطرت سے ہے کہ اگر کوئی اس پہ احسان کرے تو یہ اس کا غلام بن جاتا, جم کے احسان کرے. تو اپنے دل سے پوچھنا کہ بھائی تو انسان ہے, کوئی بھی احسان کرنے والے کو چاہنا ہماری فطرت ہے, تو بتا اے دل سب سے بڑا محسن اعظم کون ہے میرا, پوچھنا اپنے دل سے, میرے اوپر سب سے بڑا کون ہے احسان کرنے والا. اللہ ہی ہے. ہمارے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں, کیا ہے بول کے, یہ جسم بھی اپنا نہیں ہے, یہ صورت بھی اپنی نہیں ہے, اور جو اندر میں بول کے جانے وہ بھی اپنی نہیں, وہ بھی ان کی دی ہوئی ہے. کیا ہے, اطراف جو کچھ ہے ان کا ہے, زمین ان کی, آسمان ان کا, جتنی سہولتیں ہیں, جتنی راحتیں ہیں, جو دیے سب ان کا ہی ہمارے پاس. یہ پیار کرنے والی اماں ہے تو وہ بھی انہوں بنا کے اس کو ڈیوٹی لگائے. اماں کون بنائے, بیوی بہت اچھی ہے آپ کی, کون بنائے, تم بنائے اس کو. اللہ بنا کے کیسا ہی کر کے تمہارے نکاح میں لا کے خدمت پہ لگا دیے, اللہ کی چیز ہے. بنائی دے, لکھ دے یہ عبد الکریم کی بیوی بول کے وہاں لکھ دے تو آئی انہیں. تو ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں, جتنی چیزیں, وہ ہے کس کی, اللہ کی ہے. جب اس کا سب کچھ اس کا ہے تو ہم بھی کس کے ہو جانا پھر, اتنے بڑے محسن کو نظر انداز کرنا صحیح ہے کیا. اب بولو کوئی اس میں تو ایسے محبت پیار سے بولا, آپ لوگ بالکل لاجک سے, عقل سے, وکیل صاحب بول کے کھڑے کے میرے سے بحث کرو, بولو نہیں مول صاحب آپ غلط بول رہے, نہیں اللہ محبت کے قابل نہیں ہے, میرے پاس یہ دلیل ہے بول کے کوئی دینے کی ہمت ہے تو بولو, چیلنج ہے کھلا. سب سے زیادہ محبت کے قابل اللہ نہیں ہے جی, فلاں ہے, کسی کو بولنے کو دم ہے تو بولو, نہیں ہے حقیقت ہی نہیں ہے تو رات کو دن کیسا بولیں گا. اگر سب سے زیادہ چاہے جانے کے قابل کوئی ہے تو کون ہے, اللہ ہے. بس کیا ہے ہم لوگ بھول جاتے رہتے, روز آٹے دال کے بھاؤ میں ایسا پڑ جاتے, اپنے اصلی محبوب کو بھول جاتے ہوگا, اصلی محسن کو بھول جاتے. انہوں بھی کیا کمال کر رہے معلوم ہے کہ میں سامنے آ کے میرے کو چاہو نہیں بولوں گا, بول رہے انہوں بولے میں تیرے کو ذہین بنایا ہوں, بیوقوف نہیں بنایا ہوں میں. یہ جو انسان کے جو سیلس ہے ذہانت کے, انٹیلیجنس کے, وہ ملین سے بلین سے وہ ذہین بنائے سب سے زیادہ. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے, میں تیرے کو ذہین بنایا ہوں, میں اپنی پوری نشانیاں, اپنی محبت کی نشانیاں سب تیرے اندر باہر ہر طرف رکھوں گا, ہر چیز بتائے گی تجھے کہ اللہ کو چاہ, ہر چیز بتائے گی, مگر میں پیچھے چھپ جاتا ہوں, میں چہرہ نہیں دکھاؤں گا.
چہرہ دکھا کے میرے کو چاہو بولنا، وہ کون سا کمال ہے؟ اللہ والے میں نشانیاں پوری اپنی محبت کی تمہارے اطراف بکھیر کر، اور وہ نشانیوں کو پہچاننے والی ذہانت تم کو دیکھ کر اب امتحان لے رہا ہوں. اور ایک مزے کی بات بولنا کیا، یہ محبت کی دنیا میں کیا رہتا، آنکھ مچلی رہتی، میں ڈھونڈوں تو چھپ جا، اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. اس واسطے جنت میں کیا ہے معلوم ہے، ایسے خیمے بھی ہے کہ حوراں چھپتے جائیں گے اور جنتی ڈھونڈتے جائے گا، انہیں ملیں گے نہیں. ایسے ایسے ڈیزائن ہے اس میں کہ وہ حور چھپتے رہیں گے، انہیں ڈھونڈتے رہیں گا، انہیں ہلو آواز دیں گے چھپ جائیں گے. وہ کھیل بھی ہے جنت میں. تو یہ محبت کی دنیا میں رہتا، میں چھپ جاتا ہوں تم ڈھونڈنا. تو وہی اللہ کر رہے ہیں، میں چھپ جاتا ہوں تم نہ ڈھونڈنا بول رہے. اب وہ ڈھونڈنا چھوڑ کے ہم پتوں پہ وہ سڑے ہوئے پتوں کے پیچھے یہی میرا محبوب ہے سمجھ کے پڑ جا رہے ہو گیا. تو اچھا، ارے اب اتنا اچھا بیان سننے کے بعد کھانا کھانے کی ضرورت ہے کیا؟ تو بھائی 4 باتیں تو ہماری ہو گئی. اپنے دل سے پوچھو، ارے بیوقوف تیرے کو عقل ہے، حولا تو نہیں ہے نا؟ بول سب سے اچھا چاہنے کے قابل کون ہے؟ اور یہ پوری دنیا تو ایسی چلے جانے والی ہے. بیوی ہوئے تو اچانک شٹ بول کے چلے جاتی، بوڑھے میں رہ جاتے، روک نہیں سکتے. بچے میں تو شادیاں ہو کے پورے اڑ جاتے، اپن اکیلے رہ جاتے. اپن دنیا میں کسی سے بھی محبت کرے نا، دل لگائے نا، تو زخم لگا لے رہے بولے سے اپنے اوپر. دنیا کا ہر محبوب چلا جاتا. جدائی ہے، صبح میں شعر پڑھا تھا نا، رنج فرقت ہے مقدر کا، ہے محبت کا مقدر. اے حفیظ تم اللہ کو چاہ کے، جس سے بھی اللہ کو چھوڑ کے جس سے بھی محبت کرو گے، ایک دن زخم لگیں گا تمہارے دل پہ. داغ مفارقت دے کے بیوی بھی جائے گی، بچے بھی جائیں گے. بچی سسرال کو چلے جائیں گے، بیٹے اپنی بیوی کو لے کے دوسرے لندن میں جا کے آرام کرتے، آپ پھر تنہا ہو جاتے. اللہ کو چھوڑ کے کسی میں بھی دل لگائیں گے تو نتیجہ ہے غم، ایک نہ ایک دن زخم. رنج فرقت ہے، شعر بولے نہیں یار، محبت کا مقدر اے حفیظ. اس میں رادھا کیا کرے، اس میں کنہیا کیا کرے، ہر ایک کو رنج سہنا ہے. تو یہ دنیا، یہاں کی جھوٹے حسن، جھوٹی چیزیں، یہ سب چھن جانے والی ہے. عقل مند اس سے کیوں محبت کرے؟ جو حسین سب سے بڑا حسین ہے، اور جو حسین ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہے، اور اچھا خوب کھلا پلا کے چلنے والا ہے جو محبت کا کاروبار، وہاں جانا جنت میں. تو بہرحال میرے بھائیوں، محبت جو ہے اللہ سے کرو، یہاں بھی مزہ آ جائے گا، وہاں بھی مزہ آ جائے گا. ہاں، آپ سمجھیں گے وہ اتنا سب انہیں ہوں گے، مگر وہاں گئے جب ہوتا، اب یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. نامل صاحب بولتے، وہ احمد صاحب پرتاپ گڑھی کا کلام سنایا، وہاں تو کیا ہے کہ یہی وہ تھے جو دل سے اللہ کو چاہنا شروع کرتا، اللہ تعالیٰ یہیں لیٹر بھیجنا شروع کرتے، یہیں اللہ ادائیں دکھاتے. جو بھی دل سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، یہیں انہیں مست ہونا شروع ہوتا، اس کے ساتھ معاملہ بدل جاتا، اللہ تعالیٰ کا جواب یہیں ملنا شروع ہو جاتا. تو بھائی باتیں سمجھ میں آئی نہیں آئی، دیوانے کی بڑھ ہے. آج سے دعا کرو، یا اللہ اپنی محبت کی سچی طلب پیدا فرمائی. حضور کیا الفاظ میں دعا کرتے تھے؟ اے اللہ آپ کی محبت کو دنیا کی ہر چیز کی محبت سے زیادہ مزیدار بنا دیجئے میرے لیے. ہوتا سب سے مزہ مجھے آپ کو یاد کرنے میں آئے، آپ کا نام لینے میں آئے، آپ کی نماز پڑھنے میں آئے، آپ کی محبت کو ہر چیز سے زیادہ لذیذ بنا دے. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی. اور بہت محبت کی دعائیں اور ہے، مگر اب ٹائم نہیں ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے دل لگا کے اللہ کی محبت مانگو. اللہ، یا اللہ کتنے لوگ ہیں بلڈنگاں چاہ رہے، کتنے لوگ پیسہ چاہ رہے، کتنے لوگ جو ہے بننا ٹھننا چاہ رہے، کتنے لوگ حکومت چاہ رہے. اللہ میں تو آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، بولنا میں تو آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. ایسے سائل کو لوٹا دیں گے کیا؟ مجھے آپ چاہیے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگیں گے آپ لوگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب اس پہ ختم کریں گے تھوڑا سا. وہ کہاں کی کتاب؟ یہ ہے.
اب کیا کریں گے ہم لوگ؟ اب تک تو باتیں ہوئی نا، اب تھوڑی دیر کے واسطے ذرا ایک محبت کا ایک گھونٹ چڑھائیں گے بھی، ہاں بعد میں جا کے نیچے کھانا، ایک یہاں چلائیں گے، ہاں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی محبت میں ڈوب جائیے آپ لوگ. ہاں ہمارے ہندوستان پنجاب کے تھے حضرت خواجہ غلام فرید، اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں. انہوں اللہ تعالیٰ سے پیار میں، تو مخاطب ہو کے بڑے پیار میں کچھ کلام عرض کیے. ارے تو میرے سے، مجھے تو اتنا پیارا ہے کہ میری ہر چیز تو ہی ہے وہ. تو انہوں نے اللہ کے مخاطب کر کے، تو سب کچھ تو ہی ہے میرے لیے، دنیا کی ہر چیز مجھے تیری ہی یاد دلاتی ہے، تو ہی میرے لیے سب کچھ ہے بول کے بہت پیار سے کچھ اشعار انہوں نے کہے ہیں. انہوں نے پنجابی میں کہے، میں اس کو ذرا اردو بنا دیا ہوں لائٹ. تو اب آپ لوگ کیا کیجئے، میرے ساتھ یہ اشعار پڑھیے. اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آنکھ بند کر کے سر جھکا کے آپ یوں سمجھے آپ اللہ سے بول رہے ہیں، دل سے اپنے اللہ سے بول رہے ہیں. اتنی دیر سمجھ میں آ گیا نا کہ ہمارا محبوب کون ہے؟ اصل اللہ ہے. اب وہ محبوب کو اب بولو، اب واقعتاً دل سے اللہ کی محبت دل میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے آپ بولیے یہی اشعار. میں جو ہے آواز سے پڑھوں گا، آپ لوگ آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، خالی دل میں میرا ساتھ دیجیے، دل میں میرے ساتھ پڑھیے، آواز سے نہیں، مگر آپ خود اللہ سے بولیے. ہاں ٹھیک ہے، چلے ریڈی، بیٹھ جائیے آرام سے. ہاں اور آنکھ بند کر کے میرا ساتھ دیجیے. اللہ سے بولیے دل ہی دل میں. میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، میری جان بھی تو. میرا قبلہ کعبہ، مسجد منبر، مذہب تو، قرآن بھی تو، میرا فرض زکوٰۃ اور حج بھی تو، میری صوم و صلاۃ و اذان بھی تو، میرا زہد عبادت تقویٰ طاعت، علم بھی تو، عرفان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو. میری آس و امید کی مسند تو، میرا تکیہ تو، میرا مان بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میری شرم بھی تو، میری شان بھی تو. میری آس و امید کی مسند تو، میرا تکیہ تو، میرا مان بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میری شرم بھی تو، میری شان بھی تو. میری خوشیوں کے اسباب بھی تو، آرام کا سب سامان بھی تو، میری مہندی کا جلغازہ تو، میری سرخی بیڑا پان بھی تو. میری خوشیوں کے اسباب بھی تو، آرام کا سب سامان بھی تو، میری مہندی کا جلغازہ تو، میری سرخی بیڑا پان بھی تو. میرا حسن سہاگ اور بھاگ بھی تو، میری قسمت نام و نشان بھی تو، جو یار فرید قبول کرے وہ شاہ بھی تو،
سلطان بھی تو، جو یار قریب فرید قبول کرے وہ شاہ بھی تو سلطان بھی تو، میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو ایمان بھی تو۔ چلیے اب دعا کر لیں، کیا ٹائم ہے، اب محبت کی کیفیت سے دعا کریں گے۔ آرام سے بیٹھ جائیں، لائٹ پیٹ ذرا بند کر دیجیے، بہت لائٹیں ہوں گی تو توجہ نہیں بنیں گے۔ چلیے دعا کریں گے، مراقبے کا وقت نہیں ہے، دل سے دعا کیجیے، متوجہ اللہ ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا شکور یا شکور یا شکور، یا غفور یا غفور یا غفور۔ یا اللہ، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، آپ کے گھر سے 2 دن بیٹھنے کے بعد اللہ اٹھ کر جانے کا وقت آ گیا۔ اللہ آپ کی بارگاہ ایسی تو نہیں ہے کہ بندہ اٹھ سکے اللہ، لیکن زندگی کی مجبوریاں ہیں۔ اے اللہ ہم جا رہے ہیں اللہ مگر ہمارا دل آپ ہی کے پاس ہے اللہ۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اللہ ہماری محبت کو قبول کر لیجیے اللہ۔ آپ کی محبت تو اللہ آپ کے چہیتوں کا راستہ ہے، با کمالوں کا راستہ ہے، با ہمتوں کا راستہ ہے، لیکن اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہو کہ بھی آپ کی چاہت کا اللہ سوال کرتے ہیں اللہ ہمارے حال کو مت دیکھیے، ہمارے اعمال کو مت دیکھیے، ہماری حرمتوں کو مت دیکھیے اللہ، اتنا تو اللہ سچ ہے، ہم آپ کو چاہتے ہیں۔ اے دلوں کا حال جاننے والے، اے دلوں کا حال جاننے والے، اے دلوں کا حال جاننے والے، اتنی دیر سے یہ بندے تیری محبت کی داستان کتنی شوق سے سن رہے ہیں۔ ان میں کی ایک ایک کی نگاہ کہہ رہی تھی کہ ان کو اللہ سے پیار ہے، ان کے دل کی ایک ایک کی دھڑکن کہہ رہی تھی کہ اللہ سے پیار ہے۔ اے اللہ آپ کے علم کی قسم، اے اللہ آپ ہی بتائیے اللہ ہم کو آپ سے پیار ہے کہ نہیں ہے؟ اے اللہ ہم کو آپ سے پیار ہے اللہ، اور آپ ہیں ہی پیار کے قابل ہے اللہ۔ اے وہ جس کا حسن ساری کائنات میں جھلک رہا ہے، اے وہ جس کا پیار ساری کائنات میں جھلک ہے، اے وہ ہستی جس کی نعمتیں سارے عالم میں جھلک رہی ہیں اللہ، آپ کو نہ چاہیں تو کس کو چاہیں گے؟ آپ نے ہم کو دیکھنے والی آنکھ دی ہے، سمجھنے والا دل دیا ہے اللہ۔ ہم آج وعدہ کرتے ہیں اللہ سب سے زیادہ محبت آپ ہی سے کریں گے، سب سے زیادہ محبت آپ ہی سے کریں گے، سب سے زیادہ محبت آپ ہی سے کرے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس وعدے کو اللہ سچ کر دیجیے اللہ۔ یہاں سے ہم جائیں گے تو ہم دنیا جادوگرنی جادو نہ چلا دے اللہ، کہیں کاروں پہ نظر نہ اٹک جائے، کہیں شاپنگ مالوں پہ نظر نہ اٹک جائے اللہ، دنیا کی حقیر چیزوں پہ نظر نہ اٹک جائے اللہ۔ ہمارے دل کو اپنی محبت کا پیاسا بنا دیجئے اللہ، آپ کے دیدار کا پیاسا بنا دیجئے اے اللہ، آپ کے دیدار کا شوق عطا فرمائیے اللہ۔ سر سے لے کے پیر تک آپ کے احسانات سے ہم بھرے ہوئے ہیں اللہ، آپ کی نعمتیں کھا کھا کے اب تک بڑے ہوئے ہیں اللہ۔ جو کچھ علم ملا، عزت ملی، دولت ملی، سب آپ کا دیا ہوا ہے اللہ۔ ہم اپنے محسن کو کیسے بھول جائیں؟ اے ہمارے سب سے بڑے محسن
ہم آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں اللہ۔ اے اللہ جنت میں آپ کی دیدار کی محفل میں ہمیں پہنچنے کے قابل بنائیے اللہ۔ شیطان بیچ میں کھڑا ہوا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری نگاہوں کو گندا کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم تیرے دیدار کے قابل نہ ہو سکیں۔ اے اللہ فونوں کی دنیا ہے، اے اللہ بے حیا چہروں کی دنیا ہے، اے اللہ چمکتی ہوئی دنیا کی اللہ شکلیں ہیں۔ اے اللہ ہر ایک سے نظر ہٹا کے اے اللہ آپ کے دیدار کا اے اللہ نظارہ ہماری نگاہوں میں بسا دیجیے اللہ۔ آپ کی دیدار کا شوق عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ تنہائی میں بیٹھے ہوں آپ کی یاد آ جائے اور دل دھڑکنے لگ جائے، اے اللہ ایسی کیفیت دے دیجیے اللہ۔ اللہ کتنی ایسی بیویاں ہیں کہ شوہر باہر ہے تو یاد کر کے رونے لگی تنہائی میں، کتنی مائیں ایسی ہیں کہ بیٹا کہیں دور گیا تو یاد کر کے رو دیا۔ ہم کیسے آپ کے چاہنے والے ہیں کہ تنہائیوں میں آپ کو یاد کر کے رونا نہیں آتا۔ اللہ ہمارے دل کو دل بنا دیجئے، ہمارے دل کو دل بنا دیجئے، اپنے سچے محبوب کو سمجھنا سکھا دیجئے، اپنے سچے مہربان کو سمجھنا سکھا دیجئے، اپنے سچے قدردان کو سمجھنا سکھا دیجئے۔ اے اللہ آپ کی دیدار کی مجلس میں اللہ کسی کونے میں جگہ عطا کر دیجئے اللہ، اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائیے اللہ، قیامت میں اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائیے اللہ۔ آپ کا دیدار اتنا قیمتی ہے کہ پوری زندگی کانٹوں پہ گزاری جا سکتی ہے، اے اللہ کانٹوں پہ ہم جی سکتے ہیں مگر آپ کے دیدار سے محروم نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ یہ سمجھداری ہمیں نصیب فرمائیے اللہ، دوڑ دوڑ کے آپ کو منانے والے اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ یہاں آئے ہوئے ایک ایک بندے کو اپنا چاہنے والا بنائیے، شیطان مردود اور کمینی دنیا کے جادو سے بچا لیجئے اللہ۔ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، آپ کی محبت کی راہ میں اس نفس کو ہمارا ہم سفر بنا دیجئے اے اللہ، ہمارا مددگار بنا دیجئے اے اللہ۔ اے اللہ کل سے یہاں جو بیٹھے ہیں جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے اللہ قبول کر لیجئے اللہ، بیانات کے درمیان دلوں میں جو کیفیتیں آئی ہے اللہ قبول کر لیجئے اے اللہ۔ جو کل جو صلاۃ التسبیح پڑھی گئی ہے اللہ گناہوں سے پاک کر دیجئے اللہ، جو بھی ذکر و عبادت ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے قبول فرمائیے اے اللہ۔ کچھ ساتھیوں نے اللہ ہر ہفتہ روزہ رکھنے کا اے اللہ ارادہ کیا ہے اللہ آسان کر دیجئے اللہ۔ اے اللہ آپ کو منانے کے لیے، آپ کے دین پہ چلنے کے لیے ہم اپنے نفس کو جھکانے کی کوشش کریں گے اللہ۔ اے اللہ کم کھانے کم سونے کا اور اللہ کم بات کرنے کا، کم اختلاط کا اے اللہ مجاہدہ تھوڑا تو کرنے کی کوشش کریں گے اللہ۔ اے اللہ ہم کو آپ کی مرضیات پہ چلنے والا دل عطا فرمائیے، آپ کے سامنے جھکنے والا بدن عطا فرمائیے، عبادتوں میں خوب لگنے والا اے اللہ دل عطا فرمائیے اے اللہ۔ کیسے آپ کے بندے تھے روزانہ 200 رکعت نفل پڑھتے تھے اللہ، ہم کو بھی آپ کی نفلوں کا دیوانہ بنائیے اللہ۔ کسی رات میں ہم کھڑے ہو جائیں کہ آج کی رات تو نماز میں گزارنا ہے اللہ، کسی رات ہم کو بٹھا دیجئے کہ آج تو رات میں کئی گھنٹے اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے اللہ۔ آپ کی محبت کے اعمال سے اللہ ہماری زندگیوں کو آباد فرمائیے اللہ، اس پورے مجمع پہ رحم فرمائیے اللہ، ہم سب کا بیڑا پار فرمائیے، ہم سب کی مغفرت فرمائیے، ایسی محبت دل میں بسا دیجئے کہ گناہ بے مزہ ہو جائے، گناہ کی طرف نظر اٹھانے کو جی نہ چاہے، ایسی اپنی محبت کی چاشنی عطا فرمائیے اللہ۔ ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیے اللہ، دنیا کی ذمہ داریوں کو آسان کر دیجئے تاکہ ہم آپ کی یاد اور آپ کی دین کی اشاعت کے لیے بھاگ دوڑ کر سکیں اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرمائیے، ہماری روزیوں میں برکت پیدا فرمائیے، آسان روزی عطا فرمائیے اللہ۔ ہمارے بچیوں کو ہدایت عطا فرمائیے، ہدایت میں کامل کر دیجئے، اپنے چہیتوں میں شامل کر دیجئے اے اللہ۔ ہماری عورتوں کو اللہ اپنی نعمت سے نوازیے اے اللہ، ان کو آخرت کی تیاری آسان کر دیجئے اے اللہ، ان کی کمزوری میں پہ رحم کھائیے اے اللہ۔ وہ ہماری عورتیں ہماری جو خدمت کرتی ہیں اللہ، ان پہ رحم کھائیے اے اللہ۔ ہمارے ماں باپ پہ کرم فرمائیے اللہ، جیسے ہم کو انہوں نے محبت سے پال پوس کے بڑا کیا، پوری چاہتے ہمارے لیے وقف کر دیں اے ہمارے آقا، ہمارے ماں باپ پہ ویسے ہی رحم فرمائیے اللہ۔ جس کے ماں باپ دنیا سے جا چکے اللہ، یا کوئی ایک جا چکے ہیں اللہ آج کے دن خصوصی طور پہ آپ کو مناتے ہیں اللہ، ہمارے امی ابو کے ساتھ اللہ نرمی کا معاملہ فرمائیے، مہربانی کا معاملہ فرمائیے اللہ، ان کی خبر اور آگے کی منزلیں آسان کر دیجئے
اللہ جتنے بھی اللہ قریب اور دور ہمارے چہیتے چلے گئے ہیں، ابھی کل ہی میرے شاگرد عبد المقید چلے گئے ہیں، اے اللہ کتنے ہمارے چہیتے چلے گئے، اللہ اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کر دیجئے، ان کے بعد والوں کو فتنوں سے بچائیے، ان کی برکتوں سے اللہ کو جاری رکھیے، اے اللہ ہم سب کو گھروں کا سکون عطا فرمائیے، دشمنوں کی دشمنی سے بچائیے اللہ، حاسدوں کے حسد سے بچائیے اللہ، فتنوں کے فتنوں سے بچائیے اللہ، نظر آنے والی نظر نہ آنے والی مخلوقات کے شر سے بچائیے اللہ، اے اللہ ملک کے اندر نفرت کا ماحول پھیلتا جا رہا ہے، اے اللہ عالم کے اندر نفرت کا ماحول پھیلتا جا رہا ہے، اے اللہ اپنے حبیب کی امت کی حفاظت فرمائیے، ہماری اگلی نسلوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان کے ایمان کی عمل کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان کے اعمال کی حفاظت فرمائیے، اس ملک کو اے اللہ ہدایت کا اے اللہ گہوارہ بنا دیجئے، اے اللہ آپ کے ہاتھ میں سب کے دل ہے، اے اللہ آپ نفرت والوں کو محبت میں بدل سکتے ہیں، اے اللہ اس ملک کو اے اللہ ہدایت نصیب فرمائیے، اے اللہ ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائیے، اے اللہ اگر کسی کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کے شر سے امت کو محفوظ فرمائیے، ان کی طاقت کو توڑ دیجئے، اے اللہ ان کے اتحاد کو پارا پارا فرمائیے، ان کی سازشوں کو انہی پہ الٹ دیجئے، اے اللہ اس نازک وقت میں اے اللہ ہمارے ذکر کرنے والے ساتھیوں کو، دینی دوستی والے ساتھیوں کو امت کی محبت نصیب فرمائیے، امت کو کی حفاظت کے لیے تڑپنے والا بنائیے، اے اللہ امت کی ترقی کے لیے تڑپنے والا بنائیے، اس ملک میں اللہ ہدایت پھیلنے کے لیے دعائیں کرنے والا تڑپنے والا بنائیے، اللہ کرنے والی ذات آپ کی ہے، اے اللہ اس ملک کو سارے عالم کو ہدایت دینے والی ذات آپ کی ہے، اے اللہ ہم کو اے اللہ اس کے لیے بھی قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس ملک کے ہادیوں سے ہمارا جوڑ بنا دیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہے گا عطا فرمائیے، اللہ یہ 2 دن کی اس اجتماع میں ہمارے جن ساتھیوں نے دوڑ کے خدمتیں کی ہیں، اپنے کو جگایا ہے، اپنے کو تھکایا ہے، اور جنہوں نے بھی اللہ ہر کسی بھی طرح سے اس میں حصہ لیا ہے، اللہ ان سب کو برکت عطا فرمائیے، ان سب کو نسبت کا نور عطا فرمائیے، ان کو آپ کی محبت والا دل عطا فرمائیے، اے اللہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے والی بصیرت عطا فرمائیے، اے اللہ زندگی گزارنے کا صحیح سلیقہ عطا فرمائیے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اللہ اس محفل میں جو بندے بیٹھے اللہ ایک کو بھی مت چھوڑیے، اللہ سب پہ کرم فرمائیے، سب کو اپنا بنائیے، سب کے نفس کا تزکیہ فرمائیے، سب کے دلوں کو روشن فرمائیے، اے اللہ سب کو اپنا بنا کے اٹھائیے، اللہ سب کو اپنا بنا کے یہاں سے اٹھائیے، اے اللہ سب کو اپنا بنا کے اٹھائیے، ہم سب کو آخر دم تک نسبت حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائیے، سچی طلب عطا فرمائیے، اے اللہ اس کے لیے محنت کو آسان فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اے اللہ جو ساتھی جا رہے ہیں ان کے سفر کو آسان فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ کرنے دو، ہاں کرنے دو، اعلان کیا لوگ خود آج کرتے اس میں اعلان کر کے کراتے یہ مجھے نہیں، تو جانے والے ذرا مسافہ کر لیجیے تو پھر لمبی بات کی ادھر سے 2 دن رہ کے خالی جانے کو نہیں چاہتے، 1 منٹ ادھر سے آئیے، ایسا تھوڑا سا ادھر سے آ جائیے، مسافہ ادھر سے آنے دو لوگوں کو، آپ ایسے آ رہے آپ سے ادھر بھی سامنے کھڑے ہو، لائن سیدھا ایسا جائیں گے تو اس میں سب کو راحت بنتی ہے، ایسا کر رہی